اچھا سر، ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے جو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب، ان کا دعویٰ آپ نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جتنے ڈینٹسٹ تھے وہ اسرائیل اور موساد کے زیر کنٹرول تھے، یعنی اسرائیلی ایجنٹ تھے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے ان کے دانتوں کے نیچے کچھ چپ لگوائی ہوئی تھی جن کی مدد سے امریکہ نے ان کو ہلاک کیا یا ان کو شہید کیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ پھر ان کو بتایا کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے اور چپ کیسے نکالنی ہے. کیا اس دعوے پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے سر؟ میرے لیے تو نیوز آئٹم ہے، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا بیکاز میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے نہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسرائیل کی کیپیسٹی کیا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جو سمز تھی وہ بڑی انسٹال کی ہوئی تھی، انہوں نے جو بیپر ٹیلی فونز تھے ان میں انہوں نے ڈیوائسز لگا دی ہوئی تھی. بہت زیادہ مساعد کا نیٹ ورک ہے. میں مثالوں سے سپورٹ انڈائریکٹلی ایگریمنٹ اور ناٹ ایگریمنٹ پہ تو میں ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن پچھلی جنگ جو جون 2025 میں ہوئی تھی، آپ ریکال کریں گے کہ جو ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ڈرونز ایرانین ایئر سپیس کے اندر ہی سے حملے کر کے مارے گئے تھے. ایرانین ایئر ڈیفنس کو، یعنی باہر سے حملے نہیں ہوئے تھے ان پر. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ موساد کے ایجنٹس نے کیے تھے جنہوں نے ایران کی سرزمین کے اندر جگہ بنا لی ہوئی تھی. یہ بھی آپ کے ویورز کو ریفریش کرتا چلوں کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے تقریباً 70 گنا اسرائیل کی نسبت زیادہ ہے. تو اتنا بڑا رقبہ ظاہر ہے ایران نے اس طرح مینج نہیں کیا، کومنگ نہیں کیا، سکین نہیں کیا. اسرائیل کے ایجنٹ تھرو موسٹ آف دی انڈین لیبر جو گئی تھی چابہار پورٹ کے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے تمام لیبر جو سپائے تھے، لیکن انڈر دا گارب آف دوز انڈین جو ورکر تھے اس میں موساد نے یا انڈین سپورٹ سے، حکومت سپورٹ سے وہاں پینیٹریٹ کروائے اور ان کے اندر اس حد تک انفراسٹرکچر بنا لیے کہ ڈرونز ود ان ایران لانچ کیے گئے. یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس جنگ کے فوراً بعد ایران نے بہت ایکسٹینسو کومنگ اور سکیننگ کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے پکڑے تھے اور کیا فکردار تک پہنچائے تھے، وہ ان کا ظاہر ہے مسئلہ ہے. لیکن یہ بریچ آف ٹرسٹ بہت زیادہ ہوا تھا پچھلی جنگ اور پھر وہ فالو اپ ہوا اس جنگ کے اندر. جی لیکن سر خبریں تو یہ بھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اسرائیل کو اسی طرح کا کام کرنے جا رہا تھا، لیکن پاکستانی ایجنسیز نے پھر ان کی ہیلپ کی اور ان کو بچایا. نہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو پھر نیوز پہ تو میرے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے ٹو ویریفائی اینڈ کنفرم. خالد چشتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لیبیا اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ روابط ہو رہے ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کی عرب مسلح افواج کے نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ نے ملاقات کی ہے، جس میں افواج کے درمیان عسکری روابط کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاک لیبیا کے بڑھتے ہوئے روابط کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ زینب دیکھیے، الحمدللہ ہم نے ریلیونس حاصل کی ہے اور ابھی نہیں کی، پچھلے 13 مہینوں میں کی ہے. مئی 2025 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے یہی سمجھ کے کیا تھا کہ دو چیزوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستان کا. ایک، ہماری یا تو کیپیسٹی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے تو ہمارا حوصلہ نہیں ہوگا. ہم نے دونوں میں دکھایا کہ الحمدللہ ہماری قابلیت بھی ہے، ہمارا حوصلہ بھی ہے. دنیا نے دیکھا ہندوستان نیومیریکلی سپیریئر تھا. اور میں لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، میں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی قابلیت اگر کم ہو تو حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے، بالکل، جو کہ پاکستان کی شکل میں تھا. لیکن اگر آپ کی قابلیت زیادہ ہو اور حوصلہ کم ہو تو کمپنسیشن نہیں ہوتی جیسے انڈیا میں. تو جب ہم نے حوصلہ دکھایا اور نیومیریکلی انفیریئر ہو کے بھی فائٹ بیک کیا اور ایک نیو نارمل ہندوستان جیسے ملک کو نہیں بنانے دیا، تو دنیا نے ہمیں ریلیونٹ جانا، پہلے ریجن میں جانا. اس سال جو مذاکرات ہم نے کامیابی سے کروا دی، اب گلوبل جانا. تو اب دنیا آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اب میں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دین ویلیو ایڈز ٹو یور پاور، اور پھر پاور دوسری پاور سے بات کرتی ہے. تو ہم نے ثابت کیا ہے جیت کر، پاورفل ہو کے، اور دنیا میں اب ریلیونٹ ہمیں دنیا اس لیے سمجھ رہی ہے، ورنہ ہم وہی پاکستان ہے. صرف آپ نے پروو کیا اس نیشن نے، 25 کروڑ لوگوں نے، مسلح افواج نے، پھر پاک فضائیہ نے جس طرح شوٹنگ کی ان کے جہازوں کی، تو ہم نے ایک ریلیونس ارن کی ہے. تو الحمدللہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے، ایک نہیں آ رہے، درجنوں میں گن سکتا ہوں، اور پاک فضائیہ کے سربراہ سے بھی، سی ڈی ایف سے بھی بہت دنیا اب انگیجمنٹ میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج ان کو ٹریننگ دیں، پرٹیکولرلی جو ایئر فورس نے کیا تھا، اس پہ بہت ساری دنیا سیکھنا چاہتی ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا بھی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، وہ پاکستان سے سیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ بات کریں تو ایرانی صدر بھی آئے، لبنان سے لوگ آئے، لیبیا سے لوگ آئے.
इस तरह से सऊदी अरब हमारे साथ मुआहदे में है और ये भी खबरें हैं कि कुछ और ममालिक भी मुआहदा करना चाहते हैं। तो सर आप मुस्तकबिल में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको किस तरह से फ्लोरिश होता देखते हैं? देखिए इमरान साहब, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, मिलिट्री और एयर पावर के तौर पर दुनिया में 2 ममालिक इस्लामी मुल्क हैं जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। एवरेज अगर मैं देखूँ, एक तुर्की है और एक पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकाम है, अदर देन हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, जो हमारा कन्वेंशनल वॉर सिस्टम जो हार्डवेयर है, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं, हमारे फाइटर जहाज JF-17 थंडर है, हमारा बहुत एज है। और सबसे अच्छी खबर हमारे मुल्क के लिए भी और तुर्क ब्रदरान के लिए कि हमारा कोलैबोरेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद हो सकती है हमारे तमाम दोस्तों के लिए जो अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी चाहते हैं। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है मुख्तलिफ जगहों पर। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि दुनिया में 192 मुल्कों में कोई एक भी मुल्क नहीं जिसकी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जहाज बनाया, पाक फिजाइया ने बनाया है। उससे भी बढ़कर तो तकरीबन दुनिया में 12 मुल्क, 11 या 12 मुल्क हैं जो अपना फाइटर जहाज बनाते हैं मुल्क, और यहाँ एक एयरफोर्स ने फाइटर जहाज बना लिया। फिर आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि जब आप फाइटर जहाज, खास तौर पे मैं उसकी मिसाल इसलिए लेता हूँ कि वो ज़ाहिर है मेरे प्रोफेशन से ज़्यादा करीब है, तो जब आप फाइटर जहाज किसी मुल्क को बेचते हैं तो ये 40-50 सालों का कनेक्टिविटी होती है, रिलेशनशिप होता है। अमेरिका से हमने F-16 1982 में लिए थे, आज 44 साल हो गए हम ऑपरेट कर रहे हैं उस जहाज को। तो ये बॉन्डेज होता है, इकोनॉमी होती है मिलिट्री। अच्छा सर, एक बात खास तौर से आपसे जानना चाहूँगा कि बिल आखिर सर इंडिया ने ऑपरेशन संदूर में जो लोग उस जंग में उसके हलाक हुए थे उनके नाम जाहिर कर दिए। आप क्या समझते हैं कि क्यों एक साल उन्होंने ये नाम छुपाए रखे और अब जाहिर करना, क्या उन्होंने खुद अपनी हार का एतराफ़ कर लिया? देखिए बहुत मुश्किल होता है छुपाना सच को। मैं तो पिछले साल भी कहा और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि उनके जो AP सिंह एयर चीफ हैं, उन्होंने जंग के तकरीबन 3 महीने बाद मीडिया पर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज मारे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपको 3 महीने लगे 5-6 जहाज ढूंढने में, 5 है कि 6 हैं। इमरान साहब, मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट कई दफ़ा मीडिया पर कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि हम जब बॉम्ब फेंक कर आते हैं किसी टारगेट पर अपने जो प्रैक्टिस के लिए, हम छुट्टी नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट डीब्रीफ ना करें, हम अपनी गलतियां ना देखें, हम अपनी सक्सेस ना देखें। ये एयरफोर्स के चीफ है जिनको 3 महीने बाद भी ये नहीं पता था कि जहाज 5 है कि 6 है। फिर 2 महीने और गुजर गए, फिर उन्हें 10-12 कहा, फिर 10-12 पे थे। ये नहीं, उनको किसी ने यही नहीं बताया था कि 10 कह दें या 12 कह दें। फिर उन्होंने कहा C-130 भी और ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है, उनको यही नहीं पता था। तो उन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कराई। यहाँ पे पाक फिजाइया के उसी रात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैनल पर बताया था विद द एबल गाइडेंस फ्रॉम द एयर फोर्स। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको बताना पड़ता है, सच छुप नहीं सकता। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया को चाहिए कि मूव ऑन कर जाए, एक्सेप्ट कर लें अपना नुकसान, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे दुनिया आपको भूल जाएगी आपके नुकसान को और आगे चल पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन चलें फिर भी अपने नुकसानात का एतराफ़ कर रहा है भारत, ये भी बहुत बड़ी बात है। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।